بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاشباب والنظائر کے چوتھے قاعدے، المشقت تجلب التیسیر، یعنی مشقت آسانی لاتی ہے یا آسانی دیتی ہے۔ اس کے فروع اور 7 اسباب تخفیف بیان کرنے کے بعد 4 فوائد کا تذکرہ کیا ہے علامہ زین ابن نجیم نے۔ یہاں پہ جو فرمایا وہادی فوائد مہمہ، تو یہ آخری میں 4 فوائد ہیں۔ فائدہ اولا کا سلسلہ جاری ہے۔ فائدہ اولا میں فرما دیا تھا کہ مشقتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ مشقت جو عام طور پر عبادتوں میں ہوتی ہی ہے، عبادتیں عموماً اس مشقت سے خالی نہیں ہوتی، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ حکم یہی ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ کوئی تخفیف دی جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہ مشقت جس سے عبادتیں خالی ہوتی ہیں، عبادتوں میں مشقت وہ نہیں ہوتی، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو بتانے سے پہلے فرمایا اس کے چند مراتب ہیں، مشقت عظیمہ، مشقت خفیفہ، یہ دونوں آپ نے پڑھ لی، مشقت عظیمہ اور مشقت خفیفہ۔ ایک ایسی مشقت جس میں دشواری بہت بڑی ہے، اور ایک وہ مشقت جو خفیف ہے، ہلکی ہے۔ تو بڑی دشواری جس میں ہوتی ہے وہاں پہ تخفیف دی جاتی ہے، اور جہاں خفیف دشواری ہوتی ہے، ہلکی، جیسے انگلی میں تھوڑی سی چوٹ آ گئی، ہلکا پھلکا سر میں چکر آ گیا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یعنی اس کے اختتام سے پہلے دوسری جو مشقت خفیفہ، ایک تنبیہ، چونکہ یہ فرمایا ہے کہ کبھی جو بیماری ہے وہ مضر ہوتی ہے، کبھی ایسی ہے کہ وہ مضر نہیں ہے، تو ایک تنبیہ کے طور پر ایک نوٹ فرما دیا۔ فرماتے ہیں مطلق المرض وَإِن لَّمْ يَضُرْ إِن كَانَ بِالزَّوْجِ مَانِعًا مِّن صِحَّةِ خَلْوَتِهِ بِهَا۔ جی، تو اوپر چونکہ بیان کیا تھا کہ اگر بیماری شدید ہے تو روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے، اور بیماری ہلکی پھلکی ہے تو اجازت نہیں ہے، ایسی بیماری مرخص نہیں ہے۔ لیکن یہاں فرماتے ہیں کہ بیماری مطلقاً اگرچہ مضر نہ ہو، پھر بھی شوہر کے ساتھ اگر بیماری ہے تو مانع خلوت صحیحہ ہے، بخلاف مرضیہ، برخلاف اگر زوجہ بیمار ہے۔ آپ حضرات کو نکاح کے تعلق سے ضروری مسائل معلوم ہوں گے کہ زوج اور زوجہ عقد نکاح کے بعد مہر جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے خلوت صحیحہ ہو جانے پر، چاہے دخول ہو چاہے نہ ہو۔ تو خلوت صحیحہ قائم مقام دخول کے ہے، اس لیے خلوت صحیحہ کے بارے میں بنیادی باتیں ذہن میں ہوں گی کہ کوئی مانع نہ شرعی ہو نہ طبعی ہو۔ اگر کوئی مانع نہیں ہے وتی سے، اور دونوں ایسے مقام پر پرائیویسی میں موجود ہیں، تنہائی میں، تو یہ خلوت صحیح ہو گئی۔ اور خلوت صحیحہ مؤکد مہر ہے، یہ مہر اس سے مؤکد ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اگر بیمار ہے شوہر تو یہ مانع خلوت صحیحہ ہے، شوہر بیمار ہے اور اپنی زوجہ کے ساتھ تنہائی میں رہا تو بیماری جو ہے وہ خلوت صحیحہ نہیں ہونے دے گی۔ فرماتے ہیں کہ ان کان بالزوج، اگر بیماری کسی طرح کی بھی ہو، مطلق مرض، مانع من صحت خلوتہ بہا، شوہر کے
اپنی زوجہ کے ساتھ خلوت کی صحت سے مانع ہے برخلاف اس کی بیماری کے۔ چلیے الثانیہ کے بجائے الثالثہ ہونا چاہیے۔ جو الثالثہ ہے جی، کیونکہ دو مراتب بیان کر چکے ہیں۔ مرتبہ اولا کہ ایسی مشقت ہو جو فادحہ اور دشوار کن ہو، دشواری میں ڈالنے والی مشقت عظیمہ، اور اس کے بعد فرمایا مشقت خفیفہ، الاولا مشقت عظیمہ فادحہ، الثانیہ مشقت خفیفہ۔ اب الثالثہ متوسطۃ بین ہاتین، نہ تو عظیمہ ہے نہ خفیفہ ہے، ایک درمیانی کیفیت ہے، درمیانی مرتبہ ہے مشقت کا۔ اس کی مثال فرماتے ہیں جیسے رمضان میں کوئی مریض روزے کی وجہ سے مرض میں اضافے کا اندیشہ کرتا ہے، او بطء البرئی، یا پھر یہ کہ اسے اندیشہ ہے کہ شفا یابی میں سستی ہوگی، دیر ہو جائے گی، وقت لگنے لگے گا۔ اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو دوا اور غذا کھا کر کے جلدی جو ہے وہ افاقہ ہو جائے گا، جلدی بیماری سے نکل جائے گا، اور روزہ رکھتا ہے تو جو بیماری چل رہی ہے اس کے افاقے میں اور زیادہ وقت لگے گا۔ تو ایسی صورت میں اسے فطر جائز ہے، یعنی کھانا جائز ہے، روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ اب دیکھیے یہ کیسے درمیانی مشقت ہوئی، کیونکہ یہ مشقت عظیمہ تو وہ ہے کہ جان جانے کا خوف ہو یا عضو کے تلف ہونے کا خوف ہو، اور مشقت خفیفہ وہ تھی کہ ہلکی پھلکی چوٹ آ گئی، سر درد ہونے لگ گیا، نزلہ زکام ہو گیا۔ تو آج کل نازک لوگ جو ہے اسی کو بیمار اور بیماری قرار دے کر کے اپنے ملازمتیں چھوڑنے لگ جاتے ہیں، کام دھندے بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ اور یہ متوسطہ کہ ایسی بیماری جس سے کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے اگر روزہ رکھے گا، یا افاقے میں اور دیر ہو سکتی ہے، تو یہ بھی عذر ہے، فیجوز لہ الفطر۔ فرماتے وہکذا فی المرض المبیح للتیمم، یوں ہی ایسی بیماری میں بھی یہ بات ہے جو کہ تیمم کو جائز قرار دیتی ہے، کہ اگر بندہ بیمار ہے اور تیمم کے بجائے اس نے غسل کیا تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی یا شفا یابی میں تاخیر ہوگی، تو تیمم کی اجازت مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں وَاعْتَبَرُوا فِي الْحَجِّ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ الْمُنَاسِبَيْنِ لِلشَّخْصِ حَتَّى قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ يُعْتَبَرُ فِي حَقِّ كُلِّ إِنسَانٍ مَا يَصِحُّ مَعَهُ بَدَنُهُ۔ فرماتے ہیں کہ فقہائے کرام نے حج میں زاد و راحلہ کا اعتبار کیا ہے۔ کیسے زاد و راحلہ؟ جو کہ بندے کے مناسب حال ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا نا وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے استطاعت جو قرآن کریم میں فرمائی، استطاعت کی تفسیر فرمائی زاد و راحلہ سے، کہ آنے جانے کھانے پینے کے اخراجات اس کے پاس ہوں اور آنے جانے کی سواری ہو، تو زاد و راحلہ ہی استطاعت ہے۔ لیکن کھانے کی بات کر لیجئے، سواری کی بات کر لیجئے، لوگوں کے مزاج اور کیفیت اور عمر اور جو ان کی عادت ہے، اس کے اعتبار سے زاد و راحلہ کی کوالٹی میں فرق ہو سکتا ہے۔ کسی کو ہر روز گوشت چاہیے یا 2 دن 1 دن کے ناقے پہ گوشت چاہیے، کوئی بندہ ایسا ہے کہ ہفتوں سبزی پہ رہ سکتا ہے۔ کھانے کا خرچ کسی کا زیادہ ہے اور کسی کا کم ہے۔ زیادہ ہے کہ مقوی غذائیں کھائے گا ورنہ پھر وہ طاقت کم ہو جائے گی، یا پھر کوئی ایسا ہے کہ 2 ہی مرتبہ کھاتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ 3 بار کھاتا ہے، 4 بار کھاتا ہے۔ عادت ایسی بھی کہ اگر 4 بار یا 3 بار نہ کھائے تو بیمار ہو جائے گا، نقاہت آنے لگے گی۔ تو اس کے مناسب حال ذات کا انتظام ہونا چاہیے۔ جی
تو جو عام آدمی کے لیے مناسب زاد ہو، 2 ہی مرتبہ کھا کر کے وہ اپنی صحت مینٹین کر سکتا ہو، وہ اس کے لیے استطاعت کے لیے کافی ہے حج کی فرضیت کے لیے۔ لیکن جس کو اس سے زیادہ کا زاد چاہیے، اضافی اور اس سے زیادہ مقوی غذا چاہیے، اتنے پیسے ہوں گے تب جا کر کے استطاعت پائی جائے گی اور حج فرض ہوگا۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ زاد جو کہ مناسب حال ہو، راحلہ بھی، اب جیسے آج کل جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑے تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جو وہاں پر سائیکل سے جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا بائک سے جا سکتا ہے، یا کار سے جا سکتا ہے، سواری گاڑی سے جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا بندہ ہے جس نے اتنا عیش و عشرت میں اور تنعم میں زندگی گزاری کہ بغیر اے سی کار کے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ پانی کے یعنی سمندری راستے سے جا سکتا ہے، کوئی بندہ ایسا ہے کہ سمندری راستے کی استطاعت نہیں رکھتا بلکہ وہ ہوائی جہاز سے جائے گا۔ تو دونوں کے اخراجات الگ الگ ہیں۔ تو مناسب شخص اور مناسب حال راحلہ کا اعتبار ہے۔ جو ہوائی جہاز کے بغیر نہیں جا سکتا، اس کے لیے راحلہ اور آنے جانے کے اخراجات وہ والے ہوں گے تو اس کی استطاعت پائی جائے گی، ورنہ استطاعت نہیں ہے۔ جی فرماتے ہیں یہاں تک کہ فتح القدیر میں فرمایا کہ ہر انسان کے حق میں وہ معتبر ہے جس سے اس کا بدن صحیح رہے، کیونکہ بندہ جو غذا کھاتا ہے بدن کو اس کا عادی بنا دیتا ہے۔ اب وہی غذا چاہیے، اس سے مخالف کوئی غذا بدن میں جائے تو معدہ قبول نہ کرے اور الٹی اور قے دست سب شروع ہو جائے۔ تو اس لیے ذات کے لیے وہ ذات چاہیے جس سے اس کا بدن سلامت رہے۔ وقالو، فقہاء کرام فرماتے ہیں لا یکتفا بالعقبۃ فی الراحلہ، یہ معروف پڑھ لیجئے، لا یکتفی یا مجہول پڑھ لیں، بل لا بد فی الحج من شق محمل اور رأس زاملۃ۔ فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ راحلہ میں عقبہ سے مراد باری ہے، نوبت۔ باری اگر اس نے ہائر کر لیا ہے یا باری سیٹ ہو گئی ہے کہ چلو ایک مرحلہ تم اونٹ پہ سوار ہو جانا اور میں پیدل چلوں گا، اگلی منزل تم پیدل چل لینا اور میں اونٹ پہ سوار ہو جاؤں گا، اس طرح سے، تو یہ جو ہے یہ کفایت نہیں کرے گی، اس کو راحلہ پر قدرت نہیں مانیں گے۔ راحلہ پر قدرت کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اس پر قدرت ہو کہ گھر سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک اس پر سوار ہو کر کے جا سکے۔ باریاں سیٹ ہوں کہ ایک رات تم سواری کر لو، میں دن میں سواری کروں، اور اگلے دن تم دن میں سواری کرو، میں رات میں سواری کروں، اس طرح سے باری سیٹ ہو جائے اور پیدل بھی چلنا پڑے۔ تو راحلہ تو شرط ہے، یہ راحلہ پر قدرت تو نہیں ہوئی۔ راحلہ کا مطلب مکمل راستے کے لیے راحلہ ہو، یہ تو مشی بالاقدام بھی ہوئی بیچ میں، تو اس لیے اس کو استطاعت نہیں کہیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ جانور میں یا سواری میں باریوں پر یا باری پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، بلکہ حج کے لیے فرمایا ضروری ہے کہ کوئی ہودج کا ایک حصہ اس کے لیے اس کو مل جائے، یا پھر یہ کہ بار برداری کا جانور اسے مل جائے۔ رأس زاملہ کا معنی وہ سر جو بوجھ لاتا ہو، یعنی سامان بھی لے کے جانا ہے، خود بھی سوار ہو کے جانا ہو۔ تو شق اس لیے کہتے ہیں کہ جو محمل ہوتا ہے، تو ہودج کجاوا لگاتے ہیں اور ہودج اس میں بیٹھا جاتا ہے، تو کم سے کم 2 آدمی کی گنجائش ہوتی ہے، ایک طرف بیٹھ جائے گا، دوسرا دوسری طرف پیٹ کر کے، اور دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سامنے ہوں، اس طرح۔ تو ایک محمل کا ایک شق تو چاہیے، ایک جانب، ایک سائڈ، ایک طرف تو چاہیے، کم سے کم اگر پورا محمل نہیں مل سکتا تو ایک حصہ تو چاہیے۔ تو حج کے لیے گھر سے لے کر کے حرمین طیبین تک ہے نا، ہودج کا ایک حصہ ضروری ہے، تب جا کے راحلہ مانا جائے گا، یا پھر یہ کہ ایک بار برداری کا جانور چاہیے، تب جا کر کے مانا جائے گا کہ اس کو قدرت ہوئی راحلہ پہ۔ چلیے فرماتے ہیں اب یہ بات مکمل ہو گئی۔ یہاں پہ فرماتے وَمِنَ الْمُشْكِلِ التَّيَمُّمُ،
یہ بات مکمل ہو جانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اشکال ہے، یعنی تیمم کے معاملے میں بیماری کا معاملہ دیکھ لیجئے، اور سفر کے ذریعے جو تیمم میں رخصت ملتی ہے وہ دیکھ لیجئے۔ ذرا ایک اشکال سامنے آتا ہے تو تیمم مشکل ہو گیا، یعنی تیمم کا مسئلہ سمجھنا کہ کیسے تیمم کی اجازت ملی ایک کیس میں اور دوسرے کیس میں اجازت نہیں مل رہی ہے۔ فرما رہے ہیں دیکھیے فَإِنَّهُمْ اشْتَرَطُوا فِي الْمَرْضِ الْمُبِيحِ لَهُ أَنْ يَخَافَ مِنَ الْمَاءِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ عُضْوِهِ ذِهَابًا أَوْ مَنْفَعَةً أَوْ حُدُوثَ مَرْضٍ أَوْ بُطُوءَ بُرْءٍ وَلَمْ يُبِيحُوهُ بِمُطْلَقِ الْمَرْضِ۔ فرماتے ہیں دیکھیے تیمم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مرض مبیح لہو، ایسی بیماری جو تیمم کو جائز کر دے، ایسی بیماری میں فرمایا کہ شرط فقہائے کرام نے یہ شرط لگائی کہ بندہ پانی کے استعمال سے اپنی جان پر اندیشہ کرنے لگ جائے یا اپنے کسی عضو کے تلف ہو جانے پر اندیشہ کرنے لگ جائے۔ ذہاباً او منفعتاً کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جان چلی جائے گی یا عضو ضائع ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ عضو تو سلامت رہے گا لیکن اس کی منفعت ضائع ہو جائے گی۔ ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، اب وہ شل ہو گیا تو ہاتھ جو ہے اب پکڑ نہیں سکتا، یا کوئی بھی عضو جو ہے اس کی منفعت ختم ہو گئی، اب وہ کام کا نہیں رہ گیا، یا تو مکمل دور ہو جائے، خراب ہو جائے، ضائع ہو جائے، یا پھر یہ کہ منفعت یعنی اب کام کی چیز نہیں رہ گئی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اس بیماری میں جس سے تیمم کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، یہ فرمایا کہ بیماری ایسی ہو کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو جان پر خطرہ ہو، یا عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، یا عضو کی منفعت ختم ہو جانے کا خطرہ ہو، یا بیماری کے پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو، یا شفا یابی کے وقت لینے کا خطرہ ہو، وہ تو برئن یعنی اس بیماری سے شفا یابی، اس بیماری سے افاقے میں اب مزید وقت لگے گا، اس کا اندیشہ ہو، ایسی بیماری ہونی چاہیے تب جا کر کے تیمم جائز ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نزلہ زکام ہوا، ہلکا پھلکا چکر آیا، جائیے تیمم کریے، ایسی بیماری ہو کہ اس کی بنیاد پر یہ اندیشہ ہو۔ فرماتے ہیں ولم یبیحوہ بمطلق المرض، ایسا نہیں ہے کہ بس مطلق مرض سے تیمم کی اجازت فقہا نے دے دی ہو کہ بیمار پڑے، مزاج میں کچھ تبدیلی آئی اور آپ جائیے تیمم کریے، ایسی اجازت نہیں ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ بیماری کی بنیاد پہ قرآن پاک نے تو بیماری اور سفر دونوں کو فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، کہ اگر بیمار ہو یا سفر پہ ہو پانی نہ ملے تو صعید طیب سے تیمم کرو۔ تو بیماری میں تو فقہا نے یہ شرط لگائی ہے کہ ایسی بیماری ہو جس سے ایسے ایسے نقصان کا اندیشہ ہو، لیکن سفر میں دیکھ لیجئے سفر میں ایسی کوئی شرط نہیں لگائی۔ مع ان مشقت السفر دون ذلك بکثیر، حالانکہ سفر کی جو مشقت ہے وہ اس سے بہت کم تر ہے، بیماری کی مشقت سے بہت جو ہے وہ کم ہے، بہت نیچے ہے۔ دیکھ لیجئے بہت سارے سفر ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل جو ہے وہ ہائی فائی قسم کے سفر ہوتے ہیں، لگژری سفر جن کو کہا جا سکتا ہے، عیش و عشرت کے ساتھ بندہ سفر کرتا ہے، کہاں مشقت ہے وہاں پہ؟ اور کبھی سفر میں مشقت ہوتی تو کیا جان جانے کی مشقت ہوتی ہے، یا عضو تلف ہونے کی، یا پھر کوئی عضو جو ہے وہ بیکار ہو جانے کی، یا بیمار ہو جانے کی، ایسی مشقت ہوتی ہے۔ پھر بھی سفر کی بنیاد پر مطلقاً اجازت ملی، اور دیکھیے کتنی آسانی دی گئی سفر کی بنیاد پہ۔ فرماتے ہیں ولم یوجبوا شراء الماء بزیادۃ فاحشہ علی قیمتی، کہ فقہا نے اگر پانی جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے زائد قیمت پر ملتا ہو، زیادت فاحشہ علی قیمتی، تو بھی فقہا نے یہ واجب نہیں کیا کہ تم کو وہ پانی خریدنا پڑے گا، بلکہ اجازت دے دی کہ تم سفر میں ہو اور یہ مشقت برداشت نہیں کرو، جاؤ تیمم کرو۔ دیکھیے وہاں پر اس مشقت کا، وہ مشقت اعلیٰ درجے کی مشقت،
اس کی قید لگائی، اور سفر میں دیکھ لیجئے وہ قید نہیں لگائی کہ سفر میں آپ ہیں، پانی آپ کے پاس نہیں ہے، اور پانی مل تو رہا ہے مگر پیسے سے دے رہے ہیں وہ پانی، اور پانی کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس ریٹ سے کچھ زیادہ رقم لے رہے ہیں وہ لوگ، تو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے کہ وہ پانی خریدیے، آپ تیمم کر لیجئے۔ تو تھوڑا 2-4 پیسے 2-4 روپے اگر زیادہ دینے پڑ جاتے تو اس میں کون سی مشقت تھی، لیکن شریعت نے اتنی مشقت بھی برداشت کرنے کا مکلف نہیں بنایا حالت سفر میں، پانی کے معاملے میں، تیمم کے معاملے میں، اور اجازت دے دی کہ مہنگا پانی بیچ رہا ہے، آپ ٹینشن نہ لو، آپ جاؤ تیمم کرو۔ لل یسیرہ، یہ لل یسیرہ جو ہے وہ استثناء اسی سے استدراک کہ فقہائے کرام نے پانی خریدنا واجب قرار نہیں دیا زیادت فاحشہ کے ساتھ، نہ کہ زیادت یسیرہ کے ساتھ، یعنی جو ہے نفی اس بات ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہائے کرام نے زیادت یسیرہ کے ساتھ پانی خریدنے کا مکلف کیا ہے، واجب قرار دیا ہے، یعنی پانی اگر مل رہا ہے خرید کر تو صحیح ریٹ میں مل رہا ہے، خریدنا واجب ہے، آپ کو قدرت ہو گئی، یا مہنگا مل رہا ہے لیکن تھوڑا سا مہنگا ہے، کچھ پیسے مہنگے ہیں، یہ زیادت جو ہے زیادت یسیرہ ہے، تھوڑا موڑا مہنگا پانی جو ہے نا وہ مہنگا ہے، تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ پانی خرید لیجئے اور وضو کیجئے، تیمم نہیں کر سکتے۔ تو زیادت یسیرہ کو تو واجب قرار دیا، لیکن زیادت فاحشہ پر جو ہے پانی بکتا ہو تو اس کو واجب نہیں قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ آپ تیمم کر لو۔ تو پیسہ زیادہ دینا پڑ رہا ہے، اس کی مشقت کو معتبر جو ہے وہ یہ مشقت اس کو بڑا قرار دیا، حالانکہ بیماری کی مشقت سے کم ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر فرمایا کہ یہ مشکل مسئلہ ہے، یہ مشکل چیز ہے کہ بیماری کے معاملے میں جو عذر ہے اس عذر کو کا اعلیٰ معیار بیان فرمایا فقہا نے، اور حالت سفر میں تیمم کے لیے جو عذر ہے وہ اتنا اعلیٰ نہیں، بلکہ بس قیمت اگر زیادہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ قیمت جتنی بھی ہو آپ خریدو اور وضو کرو، فرمایا قیمت اگر زیادہ ہے تو پھر آپ تیمم کر لو۔ اس کا جواب یہ اشکال جو ہے اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ بیماری اصل میں عذر ہے، بیماری میں مرض جو ہے مرض اصل عذر ہے، اور سفر جو ہے وہ اصل میں سفر عذر نہیں ہے، سفر جو ہے بذات خود عذر نہیں ہے، بلکہ عذر کے قائم مقام ہے کہ بندہ چونکہ سفر پہ جاتا ہے تو اپنے وطن سے، گھر بار سے، اسباب سے، آلات سے سب سے دور ہو جاتا ہے، تو اسے اجنبیت کا ماحول ملتا ہے، مشقتیں ہو سکتی ہیں، کھانے ٹائم پہ نہیں ملے، بیمار ہو جائے تو کیا کرے، تو سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں غالباً، لیکن ان مشقتوں کا سمجھنا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سمجھنا، جن کی تحدید مشکل ہوتی ہے، تو ایسے مقام پر جہاں پہ تحدید مشکل ہو جائے وہاں اس چیز ہی کو اس کا قائم مقام قرار دیا جاتا ہے، تو لہٰذا سفر کو مطلقاً مشقت کے قائم مقام قرار دیا گیا۔ اس لیے یہاں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سفر میں مشقت ہو تب جا کر کے رخصت ملے گی، سفر اس مشقت کے قائم مقام مان لیا گیا، اب مشقت ہو یا نہ ہو سفر بذات خود مرخص ہو گیا۔ یہ بات جو ہے آپ کو میں نے بتائی تھی کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا تھا، وہ آیت کریمہ جس میں فرمایا گیا کہ ولا جناح علیکم ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کفار تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں، اگر یہ اندیشہ ہو تو نماز قصر کرو۔ تو صحابی نے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ زمانہ تھا جب کفار سے اندیشہ تھا، اب تو ہر طرف اسلام کا دور دورہ ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، پھر بھی ہم سفر میں نماز قصر کریں، کیوں کریں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے بالکل یہی سوال میرے دماغ میں بھی آیا، اور میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھا تھا کہ یہاں تو ان خفتم ہے، اگر خوف ہو تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، یہ جو سفر میں اللہ تعالیٰ نے قصر کر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، اور اس کے صدقے کو قبول کرو۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی صدقہ کرے، تحفہ دے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، حرام ہو جائے گا۔ اسی لیے حنفیہ نے فرمایا کہ اکمال جائز نہیں ہے، قصر جو ہے حکم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ مشقت ہو یا نہ ہو، خوف ہو یا نہ ہو، سفر کو مشقت کے قائم مقام مان لیا گیا، خوف کے قائم مقام مان لیا گیا، اس لیے سفر بذات خود مرخص ہے۔ چلیے یہ فائدہ اولا مکمل ہوا۔ الفائدۃ الثانیہ، مشقت آسانی دیتی ہے، اس کے 4 آخری فوائد میں سے دوسرا فائدہ فرماتے ہیں تخفیفات الشرع انواع، شرع کی تخفیفات کی چند قسمیں۔ کیسی کیسی تخفیف ملتی ہے؟ جب بھی مشقت کا معاملہ ہو جائے، دشواری اور عموم بلوہ ہو، تو شریعت جو ہے آسانی دیتی ہے۔ تو جو آسانیاں دیتی ہے شریعت اور جو تخفیفات ہیں ان کی کتنی قسمیں؟ دیکھیے 6-7 قسمیں بتا رہے ہیں۔ الاول تخفیف و اسقاط، پہلے نمبر پہ تخفیف جو ہے وہ یہ ہے کہ پورا کے پورا حکم ہی ساقط کر دے، چلو اب یہ کام تم کو نہیں کرنا ہے، یہ عبادت نہیں کرنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اسقاط العبادات عند وجود اعذارها، عبادت ہی ساقط کر دینا جبکہ اس کے اعذار پائے جائیں۔ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے کہ اگر بندہ، نماز کبھی معاف نہیں ہوتی، لیکن بندہ جو ہے وہ کومے میں چلا گیا اور 1 دن 1 رات سے زائد اسی میں رہا، تو اب اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، معاف ہے۔ جیسا کہ فقہاء کرام نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے سر کے اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو ویسے پڑھیں، لیکن اگر فرمایا کہ سر سے اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ آنکھوں کی پلکوں سے اشارہ کریں، اب نماز معاف ہے۔ یہ صورت ہے نماز کی معافی کی، تو عبادت ہی ساقط فرما دی۔ جیسے مثال کے طور پر خواتین ایام حیض میں ہوتی ہیں تو ان سے نماز ہی سرے سے معاف ہے، کیونکہ عذر ہے، یہ عذر ایسا عذر ہے کہ اس سے عبادت کا حکم دیا جائے نماز کا تو ان پہ دشواری ہو جائے گی، تو اس دشواری کی وجہ سے خواتین پر سے اس حالت میں نماز مکمل طور پر ساقط کر دی گئی۔ چلیے الثانی، یہ ہے پہلی تخفیف، کیا ہے؟ تخفیف اسقاط، پوری عبادت ہی ختم کر دی جائے۔ دوسری تخفیف ہے تخفیف و تنقیص، یعنی اس عبادت کو کم کر دیا جائے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت کر دی جائے۔ کل قصر فی السفر، جیسے کہ نماز سفر میں نماز کو قصر کرنا۔ علی القول بان الاتمام اصل، یہ اس قول پر کہ اتمام اصل ہے۔ دیکھیے یہ اس سلسلے میں 2 قول ہے، ایک تو یہ ہے کہ اصل میں 4 رکعت جو ہے فرض، اصل میں 4 رکعت فرض ہوئی تھی اور وہی اصل ہے، یا پھر یہ کہ وہ اصل نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک سے سمجھ میں آتی ہے بات، جیسا کہ حضرت عائشہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ نماز 2 ہی رکعت فرض ہوئی تھی، پھر جو ہے وہ دوران اقامت اس میں 2 رکعت کا اضافہ ہو گیا اور سفر میں 2 ہی رکعت رہ گئی۔ تو اس روایت کی تقدیر پہ قصر اصل ہے اور اتمام جو ہے فرع ہے۔ اور ایک اور قول کیا ہے کہ قصر اصل نہیں ہے، اتمام اصل ہے، 4 رکعت فرض ہوئی تھی اور سفر میں رخصت اور آسانی دینے کے لیے 4 کو 2 کر دی گئی، 2 کر دیا گیا۔ تو اس تقدیر پر قصر کو تخفیف کہیں گے، یعنی اگر یہ مانا جائے کہ اتمام اصل ہے، اتمام اصل ہے، تب نہ کہیں گے کہ سفر میں 4 کو 2 کر دیا گیا تو تخفیف و تنقیص ہوئی، ورنہ اگر قصر ہی اصل ہے تو تخفیف کہاں ہوئی؟ اس کو تخفیف تو نہیں کہیں گے، اس کو تو کہیں گے کہ جناب آپ سفر کی حالت ختم ہوئی تو اس پہ ذمہ داری زیادہ دے دی گئی کہ 4 کے بجائے 2 کے بجائے 4 پڑھو، اور مسافر کو اس کی اپنی حالت پہ رکھا گیا۔ تو تخفیف و تنقیص اس قول کی تقدیر پر کہ اتمام اصل ہے۔ وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ الْقَصْرُ أَصْلٌ وَالْإِتْمَامُ فَرْضٌ بَعْدَهُ یا فُرِضَ بَعْدَهُ فَلَا، اور رہا وہ قول کہ جس کے مطابق یہ ہے کہ قصر اصل ہے اور اتمام اس کے بعد فرض ہوا،
کہ پہلے جو حکم آیا تھا وہ قصر ہے کہ 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، اس کے بعد حالت اقامت میں جو ہے وہ 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا۔ تو اگر یہ قول لیا جائے فلا، تو یہاں پر یہ مثال نہیں بن پائے گی تخفیف تنقیص کی، الا صورتن، مگر محض صورتن۔ حقیقتاً یہ نماز میں قصر، تخفیف و تنقیص کی صورت مثال نہیں بن پائے گی۔ ہاں صورتاً یہ تخفیف ہے کہ دیکھیں ایک مقیم جو ہے وہ 4 رکعت پڑھ رہا ہے اور ایک مسافر 2 رکعت پڑھ رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں دکھ تو رہا ہے کہ یہ اس کو تخفیف دی گئی ہے، تو صورتاً تخفیف ہے، حقیقتاً تخفیف نہیں ہے۔ چلیے فرماتے الثالث، تخفیف کی تیسری قسم ہے تخفیف و ابدال، یعنی ایسی تخفیف کی ایک حکم تھا اس کو بدل کر کے دوسرا حکم دے دیا گیا، جیسے وضو ہے، غسل ہے، اس کو تیمم سے بدل دیا گیا۔ حکم یہ تھا کہ وضو کرنا ہے، حکم یہ تھا کہ جنابت ہے تو غسل کرنا ہے، اور اب کوئی بندہ مریض ہو گیا اور اسے ڈر ہے کہ بیماری بڑھ نہ جائے، جان نہ چلی جائے، تو حکم دے دیا گیا چلو ٹھیک ہے، پورے بدن پر پانی نہ بہاؤ، صرف تیمم کر لو۔ تو پہلا حکم وضو یا غسل کا تھا، تخفیف یوں دی گئی کہ پورا حکم بدل کر کے دوسرا حکم کر دیا گیا، یہ نہیں کہ اسی میں کم کہ چلو سر نہیں دھو باقی دھو لو، بلکہ پورا نیا حکم آ گیا۔ اسی طرح سے فرمایا والقیام فی الصلاۃ بالقعود، تخفیف و ابدال، کہ قیام نماز کا رکن ہے، لیکن جو بندہ سجدہ رکوع نہ کر سکے یا قیام نہ کر سکے، اسے حکم ہے کہ پھر اسے اجازت ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے۔ تو قیام کو قعود سے بدل دینا، ایسا تو نہیں کہ قعود جو ہے قیام کا کچھ آدھا حصہ ہے، تو قیام فرض تھا، اب اس کے لیے قعود فرض ہے اس عذر کی بنیاد پر، یہ بھی تخفیف ابدال ہے۔ اسی طرح فرماتے والاستجاع والرکوع والسجود بالایماء، یہ والاستجاع جو ہے قعود پر عطف ہے، کہ قیام کا جو حکم ہے نماز میں اس کو بدل دینا قعود سے اور استجاع سے، کہ جو بندہ بیٹھ کر کے بھی نماز نہ پڑھ سکے اسے حکم ہے کہ چت لیٹ جائے اور اس طرح پڑھے، تو یہ بھی ابدال ہے۔ یوں ہی رکوع اور سجود کا حکم ہے، فرض ہیں، یہ دونوں رکن ہیں، لیکن جو بندہ رکوع یا سجود پر قدرت نہ رکھتا ہو اسے حکم دیا گیا کہ پھر وہ سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کر لے۔ تو سر کے اشارے سے جو رکوع و سجدہ کرے گا، کیا وہ حقیقتاً رکوع ہے؟ حقیقتاً رکوع تو نہیں ہے، رکوع تو انحناء کا نام ہے، سجود جو ہے وضع الجبہہ علی الارض کا نام ہے، وہ تو ہوا نہیں، تو سجدہ کیسے ہوا؟ یہ اس طور پر ابدال ہے، تخفیف و ابدال، اشارے سے رکوع سجدہ کر لے۔ اسی طرح سے اور مثال دیکھ لیجئے تخفیف ابدال کی، والصیام بالاطعام، روزے کو اطعام سے بدل دیا گیا، یعنی آپ دیکھ لیجئے کفارہ زہار میں، اور کفارہ زہار ہی کفارہ ہے، جان بوجھ کر کے کوئی روزہ توڑ دے رمضان کا تو اسے بھی کفارہ دینا پڑتا ہے، تو کفارہ زہار والا ہی کفارہ صوم بھی ہے، اس میں کیا ہے کہ غلام آزاد کرے، نہ ہو سکے تو 2 مہینے متواتر متتابعاً، 2 مہینے جو ہے مسلسل روزے رکھے، اور اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، تو بدل ہے نا یہ، نہ ہو سکے تو 2 مہینے متواتر روزے نہ رکھ سکے تو پھر اب حکم بدل دیا گیا کہ چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ تو یہ کھانا کھلانا روزہ رکھنے کی جنس سے تو نہیں ہے، یا روزہ رکھنے کا ہاف یا تہائی یا 1/4 تو نہیں ہے، بالکل الگ چیز ہے، روزہ رکھنا الگ کام ہے، کھانا کھلانا الگ کام ہے۔ تو روزہ رکھنے میں جسے مشقت ہے اسے تخفیف دی گئی، کیسی تخفیف؟ ابدال والی، کہ چلو یہ نہیں کر سکتے کھانا کھلا لو۔ الرابع تخفیف و تقدیم، چوتھی تخفیف ہے تخفیف تقدیم، یعنی فرمایا گیا کہ چلو جو کام بعد میں کرنا تھا ابھی کر لو، اس میں تمہیں آسانی ہے، جو کام بعد میں کرنا تھا اسے ابھی کر لو، آسانی ہے۔ لہٰذا ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھنا ہے، عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھنا ہے، اور ایسا نہیں کر سکتے آپ کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھیں، نماز ہوگی نہیں۔ یہ اجازت مل جاتی تو آسانی ہو جاتی، لیکن دیکھیے ایک موقع پر یہ آسانی دی گئی ہے، کون سا موقع ہے؟ حج کا موقع ہے، عرفات میں حجاج کرام جمع ہیں،
وہاں زندگی میں موقع ملتا ہے کبھی کسی کو میدان عرفات میں وقوف کا، تو اب اس دن اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنا، دعا کرنا، اس کو اس قدر اہمیت دی گئی کہ اب یہ ذمہ داری پہلی ہے اور نماز تو پھر پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس لیے آج یہ آسانی دی گئی کہ چلو عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لو، تو پھر تمہیں پورا ظہر کے بعد مغرب تک کا وقت ملے گا، پورا ٹائم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا، گڑ گڑانا، مناجات کرنا، دعائیں کرنا، پورا وقت اسی میں لگاؤ۔ تو یہ ایک ضرورت تھی جس کی بنیاد پہ تخفیف دی گئی۔ تو تخفیف میں یہ نہیں کیا گیا کہ عصر کی نماز کو معاف کر دیا جائے، بلکہ یہ آسانی کہ چلو عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لو۔ کل جمع بعرفات، جیسے کہ جمع بین الصلاتین عرفات میں۔ یوں ہی وتقدیم الزکوٰۃ علی الحول، زکوٰۃ کو سال سے پہلے پہلے دے دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حولان حول شرط وجوب زکوٰۃ ہے۔ اب حولان حول ہو گیا تو زکوٰۃ دینی فرض ہے، اور زکوٰۃ کا فرضیت علی الفور ہے، دیر نہیں کر سکتے۔ لیکن جو بندہ صاحب نصاب ہے وہ سال کے پورے ہونے سے پہلے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو کسی کو آسانی ہے اگر اس میں کہ زکوٰۃ پہلے دے تو اس کو دے دی گئی آسانی، چلو دے لو پہلے سے۔ تو مالی عبادتوں میں یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ تقدیم کی اجازت ہوتی ہے۔ یوں ہی زکوٰۃ فطر فی رمضان وقبلہ علی الصحیح، زکوٰۃ فطر کے بارے میں پتہ ہے کہ عید الفطر کی صبح صادق، عید الفطر کی صبح صادق جو ہے وہ ہے سبب وجوب، سبب وجوب ادا وہ ہے، لہٰذا صبح سے پہلے پہلے یعنی رات ہی میں صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی صدقہ فطر جسے زکوٰۃ فطر کہا، اسے عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے پہلے دینا ہو اور وہ دے تو اس کی زکوٰۃ فطر ادا ہے، رمضان میں بھی بلکہ رمضان سے پہلے بھی، علی الصحیح، صحیح مذہب کے مطابق۔ بعد تملک النصاب فی الاول ووجود الرأس بصفت المعونۃ والولایۃ فی الثانی، پہلی صورت میں تملک نصاب کے بعد، یعنی پہلی صورت سے مراد زکوٰۃ علی الحول، تقدیم الزکوٰۃ علی الحول، یعنی اگر بندہ مالک نصاب، اول سے مراد زکوٰۃ والا مسئلہ، اگر بندہ مالک نصاب ہے تو سال پورا ہونے سے پہلے پہلے وہ زکوٰۃ دینا چاہے دے سکتا ہے، اور جب سال پورا ہوگا تو اس سے پہلے جو کچھ زکوٰۃ دے چکا ہے وہ جب حساب کرے گا تو اس دی گئی زکوٰۃ کا بھی حساب کر لے گا کہ 2 مہینہ پہلے، 4 مہینہ پہلے میں اتنی رقم دے چکا تھا، وہ سب مائنس کرے اور جو باقی بچی ہے رقم وہ اب دے دے، تو یہ ٹھیک ہے۔ لیکن کب؟ بعد تملک النصاب، جبکہ نصاب کا مالک ہو۔ لہٰذا یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بندہ فقیر ہے، نصاب ہے ہی نہیں، اب وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کے پاس امید ہے کہ اگلے مہینے میرے پاس مال اور دولت جو ہے وہ کثرت ہوگی دولت کی، تو میں اس کے بعد جو حولان حول ہوگا اس کی طرف سے ابھی زکوٰۃ دیتا ہوں، حالانکہ ابھی فقیر ہے، وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، تو ابھی نصاب کا مالک ہی نہیں ہے، وہ اگر زکوٰۃ کی نیت سے دے گا تو یہ نفلی صدقہ ہوگا۔ جب مالک نصاب ہوا اور پھر حولان حول ہو جائے، اب وہ حالت فقر میں دی گئی رقم کا وہ جو ہے جوڑ نہیں سکتا وہ، اس لیے فرمایا تملک نصاب کے بعد، حولان حول سے پہلے۔ اور ثانی سے مراد زکوٰۃ فطر، یعنی صدقہ فطر جو ہے کوئی بندہ عید الفطر سے پہلے رمضان میں دینا چاہے یا رمضان سے پہلے بھی رجب شعبان میں دینا چاہے دے سکتا ہے، یہ بھی آسانی ہے۔ لیکن یہاں پہ کیا ضروری ہے؟ فرماتے وجود الراس بعد تملک النصاب الاول و وجود الراس، بعد اس کے کہ راس موجود ہو معونت کی صفت کے ساتھ اور ولایت بھی ہو، یعنی یہ تو مال کا صدقہ نہیں ہے، یہ جان کا صدقہ ہے، تو جو بندہ ہے راس یعنی بندہ جان موجود ہو، راس سے مراد وہ ممبر ہے، وہ بندہ ہے، اور معونت بھی موجود ہو، یعنی وہ آپ کی کفالت میں ہو، اس کی ذمہ داری آپ کے پاس ہو۔ لہٰذا زید بکر فلاں ڈھیکاں پڑوسی جس کی کوئی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے، کفالت میں نہیں ہے، وہ اس کا صدقہ فطر آپ کے ذمے میں نہیں ہے، اور جو بچہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا،
حمل میں ہے تو چونکہ وہ جان ابھی آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کا کوئی صدقہ فطر نہیں ہے، یا پھر یہ کہ بندہ جو ہے وہ ساتھ میں تھا پورے رمضان اور صبح صادق سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو چونکہ وجود راس نہ رہا، صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ چلیے 4 قسم کی تخفیفات کا بیان ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں الخامس 5ویں قسم ہے تخفیف کی، تخفیف و تاخیر، یعنی 4تھی قسم تھی تخفیف و تقدیم، اور اس کی ضد ہے تخفیف تاخیر۔ یہ آسانی یہ دی گئی کہ چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں صحیح بعد میں کر لینا، جب بھی اجازت ملتی ہے کہ ابھی نہ صحیح بعد میں کر لینا، اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے جمع بین الصلاتین مزدلفہ میں، چونکہ عرفات میں ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھنا ہوتا ہے، تو مزدلفہ میں جب یہاں سے نکلتے ہیں عرفات سے تو مزدلفہ پہنچ کر کے مغرب اور عشاء دونوں کو عشاء کے وقت میں پڑھتے ہیں، تو وہ جمع تاخیر ہو گئی۔ مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھنا ہی نہیں ہے بلکہ عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے، اس لیے جمع بین الصلاتین مزدلفہ میں جو ہے وہ جمع تاخیر ہے۔ تو یہ حکم نہیں دیا گیا جیسے کہ آج کی ڈیٹ میں آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ سفر کر رہے ہو، مغرب کا وقت ہو گیا، آپ لیٹ نہیں کر سکتے، اسی وقت پڑھنا ہوگا، اور پھر عشاء کا وقت آیا تو عشاء کا وقت، تو 2 بار رکنا پڑے گا آپ کو۔ لیکن مزدلفہ میں یہ آسانی دی گئی کہ ٹھیک ہے مت رکو، چلو چلتے رہو عرفات سے مزدلفہ کی طرف، یہاں تک کہ جب مزدلفہ پہنچ جاؤ تب پہلے مغرب پڑھو اور پھر عشاء پڑھو۔ چلیے اور تخفیف تاخیر کی مثال دیکھیے، فرماتے وتأخیر رمضان للمریض والمسافر، مریض اور مسافر کے لیے رمضان یعنی رمضان کے روزے کی تاخیر کی اجازت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو سب کے لیے حکم ہے کہ ابھی روزہ رکھنا ہے، رمضان شریف آ گیا ابھی رکھنا ہے، لیکن مریض ہو تو اجازت ہے کہ ٹھیک ہے ابھی کھا پی لو بعد میں رکھ لینا، یہ آسانی دے دی گئی، یہی حال مسافر کا ہے۔ اور دیکھیے وتاخیر الصلاۃ عن وقتها فی حق مشتغل بانقاذ غریق ونحوہ، ایسے بندے کے معاملے میں نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دینے کی اجازت۔ جو بندہ کسی ڈوبنے والے کو جو ہے وہ دریا سے نکالنے میں مصروف ہے، یا اسی طرح سے کسی بندے کو بچانے میں مصروف ہے، فی حق مشتغل بانقاذ غریق، زید جو ہے وہ دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، دیکھ لیا یا تالاب ہے یا حوض ہے، کوئی بھی چھوٹا بچہ کوئی ہے وہ تیر رہا تھا یا کسی نے ڈھکیل دیا، اب وہ دھکا دے دیا تو وہ پانی میں ڈوبنے لگ گیا، زید سے دیکھا نہ گیا، حکم بھی اسے کہ بچا سکتا ہے تو جان بچائے، تو جان بچانے میں مصروف ہے اور وقت بھی جا رہا ہے، تو اسے حکم ہے کہ بندے کو بچائے پہلے اور پھر جب فارغ ہوگا تو پھر نماز پڑھے، وقت نہیں ہے تو قضا کر لے۔ تو جو بندہ کسی ڈوبتے کو بچانے میں مصروف ہو، یا اسی جیسے مثال کے طور پر گھر میں آگ لگ گئی، اب لوگوں کو نکالنا ہے، تو بندوں کو آگ سے بچانے میں مصروف ہو اور اس مصروفیت میں نماز کا وقت چلا جائے تو اسے اجازت ہے کہ پہلے جان بچائے اس کے بعد نماز پڑھے، یہ تاخیر الصلاۃ۔ چلیے السادس 6ٹھی قسم تخفیف کی کیا ہے؟ تخفیف و ترخیص، یعنی وہ تخفیف جس میں رخصت ملتی ہے، یعنی وہ مسئلہ سامنے موجود رہتا ہے پھر بھی اس مسئلے کو برداشت کر لیا جاتا ہے، جو وجہ ہے وہ وجہ موجود ہے، اس کے باوجود رخصت دی جاتی ہے کہ چلو ٹھیک ہو کر لو، آپ کر لو، کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ مثال اس کی دیکھ لیجئے، فرماتے کصلاۃ المستجمر مع بقیۃ النجو وشرب الخمر للغصۃ، جیسے مستجمر کی نماز نجو کے بقا کے ساتھ۔ مستجمر کہتے ہیں کہ جو بندہ پتھر سے استنجا کرتا ہے، یعنی پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے جو استنجا کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مستجمر۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ترمذی شریف کی روایت میں، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، تو استجمار استعمال الجمر، یعنی پتھر ہے، ڈیلا ہے،
اس طرح کی چیز سے اگر استنقاء کر رہا ہے، طہارت حاصل کر رہا ہے، گندگی دور کر رہا ہے، تو ایسا بندہ جب گندگی دور کر لے اور پھر وضو کر کے نماز پڑھنے جائے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ نجو باقی ہے، حالانکہ نجو باقی. نجو کا معنی وہ گندگی، وہ غلاظت. مطلب یہ ہے کہ یہ اصل میں پتھر ہے، ڈیلے ہیں، یہ سب جو ہے مطہر نہیں ہے. پانی مطہر ہے، پانی مطہر ہوتا ہے، لیکن یہ ڈیلے جو ہیں یہ مطہر نہیں ہے. اس لیے بندے نے جو ہے مثال کے طور پر بڑا جو ہے استنجا کیا، اب اس کے بعد صفائی کر رہا ہے وہ، اور ڈیلے یا پتھر سے صفائی کر رہا ہے، تو کیا اس جگہ جس کو مخرج کہتے ہیں، کیا وہ جگہ مکمل طور پر اس چیز سے پاک اور صاف ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی جب تک کہ پانی استعمال نہیں کریں. تو کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے نا وہ غلاظت اپنے مخرج سے ادھر ادھر منتشر نہ ہو، بس اسی قدر یعنی صرف مخرج ملوث ہوا ہو، تو پتھر سے استنجا کرنے سے بندہ پاک ہو جاتا ہے، اگرچہ وہاں پر اتنا ایریا ابھی بھی وہاں کی جلد جو ہے وہ ملوث ہے، مگر بندہ پاک ہو گیا، وضو کرے، نماز پڑھے، نماز ہو جائے گی. اس ایریے کو بھی مکمل طور پر صاف کرنے کے لیے پانی کا استعمال ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ فقہائے کرام نے فرمایا کہ اگر ایسا بندہ پانی میں اتر گیا اور پانی مائع کثیر نہیں ہے، قلیل ہے، تو پانی ناپاک ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جب تم میں سے کوئی بندہ بیدار ہو، یہاں اذا استيقظ احدكم من منامه فليغسل يده، کہ اپنے ہاتھ جو ہے وہ دھو لے. فإنه لا يدري أين باتت يده، اسے پتہ نہیں ہے کہ رات میں اس کا ہاتھ کہاں تھا. تو کسی نے پتھر سے استنجا کیا اور پھر اس کے بعد سو گیا، اب بدن میں ہر طرف جو ہے وہ پسینہ ہی پسینہ رہا اور ہاتھ جو ہے وہاں تک چلا گیا، تو پسینے کی وجہ سے جو مخرج ہے، پسینے کی وجہ سے اس مخرج میں جو غلاظت لگی ہوئی ہے یعنی جلد میں، وہ ادھر ادھر منتشر ہو کر کے باقی علاقے کو، وہاں تک جب تک ہے نجاست کا حکم نہیں ہے، لیکن جب ادھر ادھر لگے تو باقی بدن یا کپڑے نجس ہوں گے. جی اسی طور پر یہاں پہ فرمایا یہ تخفیف ترخیص ہے کہ وہاں پر نجو موجود ہے، لیکن چونکہ مخرج تک محدود ہے اس لیے اس کا حکم نہیں دیا جاتا. اس کو بھی یہ مان لیا جاتا ہے کہ مخرج اپنے وہ غلاظت جو ہے اپنے مخزن اور معدن میں موجود ہے، اس لیے یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ چلو بندہ پاک ہے. وہاں سے متجاوز ہوگی تو پھر جو ہے بندہ ناپاک رہے گا. تو دیکھ لیجئے نجو کے بقا کے باوجود مستجمر کی نماز درست ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ ورنہ فرض ہو جاتا کہ پانی سے صفائی لوگ صاف کرو پہلے، یہ فرض نہیں ہے. تو یہ تخفیف ترخیص ہے. اسی طرح سے دوسری مثال لے لیجئے شرب خمر، غصہ کے لیے. غصہ سے مراد وہ ناراضگی اور غصہ وہ نہیں ہے، غصہ کے مراد یہ کہ گلے میں کوئی چیز پھنس جائے. طعام ذا غصہ جس کو کہا قرآن پاک نے، تو غصہ سے مراد کوئی چیز گلے میں پھنس گئی. اب غصے کو بھی اسی لیے غصہ کہتے ہیں. بندے جو ہے غصہ کرتے ہیں تو وہ ساری رگیں جو ہے نا وہ گلے کی بالکل پھول جاتی ہیں اور آواز بھی بدل بدل کے نکلنے لگتی ہے. تو گلے میں کوئی چیز جا کر کے پھنس جائے، یہ ہے غصہ. تو گلے میں کوئی ہڈی ہے یا کھانا ہے، کوئی چیز جا کے پھنس گئی اور اب وہ چیز اتر نہیں سکتی سوائے اس کے کہ کوئی چیز آپ پیجئے، اور پینے کے لیے پانی بالکل نہیں ہے، صرف نگاہوں کے سامنے ایک جام شراب کا ہے. تو ایسی صورت میں اگر جان پہ بن آئے کہ شراب کے ایک دو گھونٹ لیے بغیر وہ جو چیز گلے میں پھنس گئی وہ اترے گی نہیں، تو اجازت ہے کہ شرب خمر بقدر کفایت یعنی بقدر ضرورت کر لی جائے. یہ تخفیف ترخیص ہے. یہ تخفیف ترخیص کیسے ہے؟ کیونکہ شرب خمر کو یہاں یہ اجازت ہے، رخصت ہے. یہ نہیں کہ خمر حلال ہو گئی یا پھر خمر نجس ہے. یہ جو اجازت مل رہی ہے اس کا مطلب نہیں کہ خمر جو ہے پاک ہو گئی. یا مستجمر جو نماز پڑھ رہا ہے اس حصے کو پتھر سے پاک کرنے کے بعد وہ اس کو اجازت اور رخصت ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ جگہ پاک ہو گئی.
اس کو کہتے ہیں تخفیف و ترخیص۔ چلیے 7ویں قسم ہے تخفیف تغییر۔ تخفیف و تغییر کا تغییر نظم الصلاۃ للخوف۔ جی 7ویں قسم تخفیف کی تخفیف تغییر ہے، جیسے خوف کی حالت میں نماز کا جو نظم و ضبط ہے اور جو سسٹم ہے وہ پورا کے پورا بدل دینا۔ حالت خوف میں کیا ہے، نماز کا جو نظم ہے دیکھیے کیسے ہوتا ہے کہ 4 رکعت کی نماز یا 2 رکعت کی نماز کو 2 حصے میں بانٹا جاتا ہے اور 2 گروپ کر دیا جاتا ہے۔ ایک فوج کا ایک حصہ محاذ پہ رہے، ایک حصہ نماز پڑھے امام کے ساتھ، آدھی نماز پڑھے تو یہ گروپ جائے وہ آئے، تو اس طرح نماز ہوتی ہے کہ آدھی آدھی نماز 2 گروپ پڑھیں گے۔ تو صلاۃ الخوف، خوف کی حالت میں نماز کے نظم میں تبدیلی کی گئی نا، تو یہ تخفیف تغییر ہے۔ چلیے یہ جو فائدہ ثانیہ تھا اس میں فرمایا کہ تخفیف کی 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں بتا دی گئی۔ پہلی قسم کیا ہے، تخفیف اسقاط، دوسری ہے تخفیف تنقیص، پھر تخفیف ابدال، پھر تخفیف تقدیم، پھر تخفیف تاخیر، پھر تخفیف ترخیص اور پھر تخفیف تغییر۔ اسی قدر پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ حضرت کا درس انشاءاللہ چند منٹوں میں شروع ہونے والا ہے۔